بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے جعلی پائلٹ اور سول ایویشن اتھارٹی۔ وزیر ہوابازی جناب غلام سرور صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ بیان دیا کہ پاکستان میں 262 پائلٹ جعلی لائسنس پر جہاز اڑا رہے ہیں اور ان کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ فلائنگ سے ان کو منع کر دیا گیا ہے، جس سے دنیا میں تہلکہ مچ گیا اور پابندیوں کی بھرمار ہو گئی۔ کویت، عرب امارات، ملیشیا نے پاکستانی پائلٹ اور انجینئر معطل کر دیے۔ یورپی یونین کی سیفٹی ایجنسی نے PIA پر پابندیاں لگا دیں۔ اب برطانیہ نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں اور اس میں یہ ایشو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پائلٹس کے لائسنس کے بارے میں وہ ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ آیا Annex 1 کے حساب سے ہیں یا کسی اور طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں۔ جس نے بھی یہ بریفنگ سرور صاحب کو دی وہ بندہ ایویشن سے نابلد ہی لگتا ہے، وگرنہ ایسی بریفنگ ہرگز نہ دیتا۔ سرور صاحب تو بیچارے ایویشن کے بارے میں ہرگز کچھ علم نہیں رکھتے۔ 2 سال کے تجربے سے سرور صاحب نے کسی طرح کا استفادہ بھی نہیں کیا۔ منسٹری آف ایویشن والے بھی ہر فن کے ماہر ماں سوائے ایویشن کے، وگرنہ اس قسم کی بریفنگ کے نتائج سے وہ باخبر ہوتے۔ اس میں بالغ نظری اور حب الوطنی کی بھی کمی نظر آتی ہے۔ نہ جانے سرور صاحب کس کی بریفنگ پر تھے۔ یہ الزام اصل میں PIA پر نہیں، یہ الزام CA پر ہے جس کے سرور صاحب وزیر ہیں۔ حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ قدم PIA اور CA کی اصلاح کے لیے تھا۔ ایک کہانی ہے کہ ایک لکڑہارے نے بندر سے دوستی کر لی۔ لکڑہارا ہمیشہ کلہاڑا ساتھ رکھتا تھا۔ دوستی کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ سوتا تو بندر پنکھا جھلا کرتا تھا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ جانور پر بھروسہ صحیح نہیں، مگر وہ نہ مانا اور ایک دن سو گیا تو ایک مکھی لکڑہارے کے سر کے اوپر چکر لگانے لگی، پھرنے لگی، ان کے منہ پہ بیٹھنے لگی۔ بندر جی نے پہلے بھگایا مگر وہ نہ مانی تو بندر جی نے کلہاڑا اٹھایا مکھی بھگانے کے لیے، لکڑہارے کے سر پر دے مارا اور لکڑہارے صاحب دوسرے جہاں پہنچ گئے۔ سرور صاحب کی بریفنگ اصل میں بندر کا مکھی بھگانا تھا۔ نتیجتاً CA اور PIA کے ختم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر بیان نے ہرگز کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ منسٹری آف ایویشن میں ہر چیز کے ماہر لوگ موجود ہیں، مگر ایویشن کے آپریشنل سول ایویشن کے فنکشن صرف سول ایویشن کے ماہر ہی صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ پائلٹس کو لائسنس CA ICAO کی شرائط پر دیتا ہے جو Annex 1 میں دی ہوئی ہیں۔ یہاں یہ بات ذکر کی جا سکتی ہے کہ ایئر فورس اللہ کے رب العزت کے فضل و کرم سے بہت ہی باوقار باعزت پیشہ ہے، ایک مکمل پروفیشنل فیلڈ ہے، مگر اس کا دائرہ کار محدود ہے۔ یہ ہرگز سول ایویشن نہیں، دونوں کے ہورائزن علیحدہ ہیں۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ دونوں جہاز اڑاتے ہیں، مگر دونوں کے جہازوں میں آپریشن کے لحاظ اور جسامت کے لحاظ سے، ٹیکنالٹی کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ دونوں کی ضروریات بھی اپنی اپنی ہیں، تربیت بھی اپنی اپنی ہے، جو ایک دوسرے سے کوسوں مختلف ہے۔ سول ایویشن کا اپنا سروس سٹرکچر ہے۔ CA ایک بین الاقوامی تنظیم ICAO کے تحت کام کرتی ہے جو اپنے تمام ضابطے شکاگو کنونشن کے آرٹیکلز پر بناتے ہیں۔ ATC سول بھی ICAO کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق کام کرتا ہے اور 18 Annexes میں درج قوانین کے تحت اور ڈاکومنٹ جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، جن کے اوپر تمام دنیا میں عمل ہو رہا ہے۔ ATCOs کی تربیت کا پلان اشروں پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، جس میں اندرون اور بیرون ملک تربیت شامل ہے۔ یہ تربیت بتدریج دی جاتی ہے۔ تمام ریٹنگز برسوں کی محنت آن دا جاب ٹریننگ کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ایئر وردینس کی تربیت بھی بہت لمبی ہوتی ہے، جس میں سالوں کے ٹریننگ کورسز بیرون ملک کیے جاتے ہیں۔ مکمل پروفیشنل بننے کے لیے برسوں کی ریاضت سول ایویشن میں ضرورت ہے۔ فلائٹ سٹینڈرڈز برانچ، لائسنسنگ برانچ، ایئر ٹرانسپورٹ برانچ، ریگولیٹری برانچ، ایئرپورٹ سروسز برانچ،
بشمول فائر سروسز کو مستعد رکھنے کے لیے ان کو دنیا بھر سے تربیت دلوائی جاتی ہے۔ یہ تمام پروفیشنل فیلڈز ہیں۔ ایک دوسرے محکمے میں بیٹھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے کام کتنے پروفیشنل ہیں۔ سول ایویشن کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر یہ حقیقت تسلیم کر دی جائے کہ فوجی اور سول ایویشن علیحدہ فیلڈز ہیں۔ فوجی اور سول ایویشن علیحدہ فیلڈز ہیں۔ ایک کا ماہر دوسری کا ماہر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر سی اے کا اپنا ایک سروس سٹرکچر ہے جو باہر سے آنے والوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ اگر وزیر موصوف بریفنگ کسی سی اے کے ماہر سے لیتے تو دنیا میں جگہ سائی نہ ہوتی۔ سی اے کے لیے اگلے سیفٹی آڈٹ کا بھی مرحلہ درپیش ہوگا، جہاں نقلی لائسنس کا ایشو بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ پاکستان پر پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ کوئی اونچا عہدہ کسی کو سول یا کمرشل ایویشن کا ماہر نہیں بنا دیتا۔ یہ بڑا نکتہ ہے اور سول ایویشن کی ناکامی کا بڑا سبب ہے۔ سول ایویشن ہرگز ایک ایسا محکمہ نہیں جو ری ہیبلیٹیشن کا کام کر سکے۔ یہ اس کا پروفیشنل تشخص ختم کر رہا ہے۔ خورشید انور مرزا نے کہا تھا کہ میرے ساتھ آنے والے سب واپس چلے جائیں گے، مگر نہیں گئے اور بعد میں بھی آتے رہے۔ سی اے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اسی اعلیٰ تعلیم پر وہ اپنا کیریئر بناتے ہیں۔ یہ جو 2 سال کی ڈیپوٹیشن چل رہی ہے اسے فوراً بند کیا جائے۔ آنے والے صرف سی اے میں مسافر ہوتے ہیں۔ قبل اس کے ان کو کچھ سمجھ آئے سی اے کی ان کی روانگی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ سی اے کے لوگ ان آنے والوں کے لیے جو رائے رکھتے ہیں، سی اے کا ملازم کہتا ہے ایک داغ سجدہ میری کائنات، اور یہ پیسنجر جو سول ایویشن میں آتے ہیں ان کے لیے جبینیں تیری بادہ خانے ترے، کیونکہ کام تو سی اے کے بلڈی لوگ کرتے ہیں۔ سی اے کا ملازم کا کہنا ہے بس ایک زخم نظارہ حصہ میرا، اور مسافر صاحب جو ہیں بہاریں تیری آشیانے تیرے، تنخواہ پینشن پرکس وغیرہ سب کچھ۔ اے آئی بی کا بھی ذکر کر دوں۔ اے آئی بی کے لیے سی اے کے رول 273 وغیرہ میں بھی ترمیم کی شدید ضرورت ہے۔ سول ایویشن کے اپنے انویسٹیگیشن کے ماہر بنائے جانے چاہیے اور یہ بورڈ سول ایویشن کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی فنڈنگ بھی سی اے سے غلط ہے۔ ایئر بلو کی انکوائری میں کافی حقائق کو پس انداز کیا گیا۔ ابھی 8303 کی انکوائری میں بھی ساری کہانی تو جہاز کے رگڑ کھانے کے بعد کپتان کے ایٹیٹیوڈ پر گھومتی ہے، جس کا ٹرانسکرپٹ بتایا نہیں گیا۔ میرا مطلب ہے کاکپٹ گفتگو سے۔ ایکاؤ کی ڈیمانڈ ہے کہ آرگنائزیشن کلچر اوپن ہو، آزادی رائے کا حق ہو۔ سی اے اسی اصول پر اپنا کلچر بناتی ہے، جبکہ فوجی اداروں کا کلچر کمانڈز پر چلتا ہے۔ الذکاوت۔